ہمارے یہاں عموماً یہ ایک تاثر ہے کہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمہ پڑھیں اور لیکن استاد لازم ہے، اور آپ یوٹیوب سے یا آن لائن اسٹڈیز کو اتنا پریفر نہ کریں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات زیادہ ایمفیسائز کر کے کہنے سے ہماری یوتھ کافی حد تک ترجمہ پڑھنے سے بھی پیچھے ہو گئی ہے؟ کیونکہ غلط العام ہے یا جو بھی ہے، میں اس کو اس چیز پہ وہ نہیں کرتی، ڈیفینیٹلی استاد تو لازم ہے ہر چیز کے لیے، لیکن کیا یہ ایک تاثر بالعموم قائم کر دینے سے ہماری یوتھ زیادہ پیچھے نہیں ہٹنے لگی؟ اچھا، یوتھ کے پیچھے ہٹنے کے تو اور بھی بہت زیادہ ریزنز ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو نصیحت لینے کے لیے اللہ نے ڈیفینیٹلی قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فار ایگزامپل آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یو ول سی کہ اللہ ایک ہے، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنی باتیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انیٹمی کی بک اوپن کر لیتے ہیں تو کیا آپ کو اس میں سے کچھ نہیں سمجھ آئے گا؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے آئے گی آپ کو سمجھ، کیونکہ بیسک انگلش آپ کی اپنی لینگویج ہے، یو ول انڈرسٹینڈ اٹ۔ لیکن اب اس کے کانسیپٹس کیا ہیں، بیہائنڈ دا سینٹینسز کیا بات ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کا جو ریکنسیلیشن اگر اس کی کرنی ہے ایک سینٹینس کی ود اے سینٹینس جو کہ بک کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، کسی اور چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، یا اسی سینٹینس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے، آگے کیا بات ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ایون آپ دنیا کی کسی بک کو نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے۔ تو ایسا ہی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن میں بھی ایون آپ نے ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیں، آپ نصیحت لیں، لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ پھنسیں گے۔ تو اسکالرز یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل پڑھنا چھوڑ دیں، ڈیفینیٹلی آپ پڑھیں، لیکن یو شوڈ ہیو اے ٹیچر، یو شوڈ ہیو اے پرسن ان یور لائف جو کہ آپ کو گائیڈ کرے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں اٹ ہیز بگ امپیکٹ، اور یہ امپیکٹ تبھی ہوگا جب آپ تفسیر کو باقاعدہ طریقے سے استاد کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں استاد کا جو رول ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، استاد آپ کو ادب سکھا رہا ہے، استاد آپ کو محبت سکھا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، استاد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ رہا ہے، اس کے مزید بینیفٹس، اگر ایک جگہ ایک بینیفٹ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہی بینیفٹس جو پورے قرآن میں انکمپسڈ ہیں وہ آپ کو نکال کے بتائے گا، اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے مزید کنفیوژنس ہوں، کوئی پرانا ڈاؤٹ آپ کے مائنڈ میں، یا اسی آیت سے ریلیٹڈ کسی اور نے کوئی اور بات کہی تھی، تو وہ کون کلیئر کرے گا؟ وہ استاد کلیئر کرے گا۔ پھر ہو سکتا ہے ارد گرد جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کا کوئی کویشچن ہے، ان کے سوال پوچھنے سے آپ کی کوئی کنفیوژن ایسی دور ہو رہی ہے جو آپ کے بیک اینڈ پہ مائنڈ پہ تھی اور آپ نے وہ پوچھی بھی نہیں تھی۔ تو استاد کے جو ہونے کے بینیفٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی دی گئی تو آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ بس ان کو سنا دو اور بات ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہمیں ملتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ مجھے ایز اے معلم بھیجا گیا، ایز اے معلم بنا کے بھیجا گیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن مجید کو سکھا رہے تھے، مطلب بھی بیان کر رہے تھے، جہاں جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی بتاتے تھے، پھر اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی دیتے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو وہ پورا ایک ماڈل، پروفیٹک ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سارا ہمارے سامنے تھا ایز اے ٹیچر، جو کہ ٹیچر کا ہونا چاہیے، جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ ورنہ صحابہ کو تو عربی آتی تھی، ہے نا، تو وہ تو آلریڈی خود پڑھ کے یا سن کے ویسے ہی سمجھ جاتے، جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ سیلف اسٹڈی کر لیں یا یوٹیوب سے سن لیں۔ تو صرف سننے سے یا پڑھنے سے اگر کام چلتا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنا دیتے یا بتا دیتے، یا وہ لکھ کے دے دیتے، جیسے تورات ریٹن نازل ہوئی تھی نا، تورات الواح میں نازل ہوئی تھی، تو اسی طرح قرآن ہوتا، لیکن ایسے نہیں تھا۔ تو صحابہ محتاج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سیکھنے کے لیے، اسی طرح تابعین بھی محتاج تھے صحابہ کے۔ تو وہی چین ہے جو کہ اب چلتی آ رہی ہے۔